ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اگر آپ ریئلٹی میں اہل سنت ہیں، آپ اگر حقیقت میں اہل سنت ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ اہل سنت ہیں اور سچے اور سچے نکھرے اور نتھرے ہوئے سنی ہیں، تو سنی ایسے درود نہیں پڑھتے. سنی تو ایسے درود پڑھتے ہیں تاکہ جتنے باطل مذاہب ہیں ان کے منہ پہ تماچا لگے اور وہ کہیں دیکھو محمد کے غلام آج بھی زندہ ہے. ایسے بآواز بلند درود پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. دفعہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. حاضرین مجلس، سرنامہ کلام میں قرآن مقدس کی آیت کا جو جز پڑھا ہے، بلکہ آیت ہے پوری اس سورت کا، اس میں اللہ نے فرمایا کیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پہلے اس کا ترجمہ اس زبان میں کرتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. شاعر اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا ترجمہ یہ ہے سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. کیا جی؟ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. جو کچھ مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ہے ان کا بہدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ دے نہیں سکتے، ہوش کر ایسی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ. آپ کس تحلیز پہ آئے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اس کی بعد میں گرامیٹکلی رولز پہ آؤں گا، لیکن یہاں ایک بات کر دوں. وَأَمَّا السَّائِلَ، محبوب تیرا در، تیرا رزق، تیری بارگاہ، تیرا آستانہ، تیری شان، تیری شوکت، تیرا مقام، تیرا رتبہ، تیرا مرتبہ، تیرا آستانہ وہ ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھ کے دیتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دکھا کے دیتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا سمجھ کے دیتے ہیں، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو شریکوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں. لیکن محبوب تینڈا دارو نہیں ہے. کوئی تا مننے نہ مننے، تا جانے نہ جانے، لیکن تیری دہلیز قدس وہ ہے جو یہاں پر ایک مرتبہ کاسا لے کر آئے تو اس کو اتنا دے دے کہ وہ کائنات کا سکندر بن کے چلا جائے. اکثر لوگوں کی شوخی مارنے کی عادت ہوتی ہے. بندے بندوں میں بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں پدر من سلطان بود، ہمارا بڑا بہت بڑے قد کا انسان تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، عظمت تھی، بڑا کچھ تھا. ایک دن ایسے ہوا کہ حاتم تائی کا پوتا بیٹھا اپنے دادے کی سخاوت کی قصے سنا رہا تھا. سنا کس کو رہا تھا؟ زہرا کے لخت جگر کو.
محمد کے نور نظر کو، اتنا ڈھلا سبحان اللہ، علی کی روح کی چین کو اس کو سنا رہا تھا۔ بڑھ کے مارتے مارتے اس نے بڑی بڑک ماری، اس نے کہا بات سنو، ہمارا جو بڑا تھا نا حاتم تائی، اس نے جو محل بنایا آرکیٹیکٹ ایسے کروایا کہ 10 دروازے لگوائے اس کے، کوئی فقیر وہاں سے مانگنے آتا، پہلے سے جب مانگنے آتا تو کہتا نا بابا دے، کہ میرے جد اعلیٰ کے پاس جو پڑا ہوتا دے دیتا۔ اچھا وہی فقیر ابھی لے چکا ہوتا، پھر دوسرے دروازے سے آ جاتا، کہنے لگتا بابا دے، میرا والد دادا یوں نہ کہتا ابھی تو لے کے گئے ہو، اس نے کہا پھر دے دیتا، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پھر تیسرے سے آ جاتا پھر دے دیتا، وہ شوخی مارتے مارتے اس نے کہا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 10 کے 10 دروازے لیتا ہم دے دیتے۔ اس نے کہا بات بتاؤ، پہلے سے آیا تب بھی فقیر، سبحان اللہ، اتنا ڈیرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے پہلے دروازے سے پنن آیا، کہنے دادی دیتا جلے کاسا ادھا بھریا، مڑ بھی فقیر، دوے سے آیا پھر بھی فقیر، تیسرے سے آیا پھر بھی فقیر، چوتھے سے آیا پھر بھی فقیر، 10 کے 10 دروازے مانگے، پھر بھی حسرت، جستجو، تمنا، مل جائے مل جائے مل جائے، غریب ہوں فقیر ہوں مفلس ہوں۔ اس نے کہا کمال تیرے دادے کی نہیں، کمال تو میرے نانے کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہاں جب فقیر آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے تکنا، بھیک دینے کے لیے جب وہ سرے کوئے گدایا آئے، لب پہ یہ دعائی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ اس نے کہا پہلے سے آیا تب بھی فقیر، دوسرے سے آیا تب بھی فقیر، تیسرے سے آیا تب بھی فقیر، چوتھے سے آیا تب بھی فقیر، فقیر کا فقیر ہی رہا۔ اس نے کہا کمال میرے نانا کی ہے، جس کے دروازے سے کوئی ایک مرتبہ مانگنے آتا پھر مانگنے کی جرت نہ ہوتا، خود سلطان بن کے لوگوں کو بانٹتا رہتا۔ بات یہ ہے میرے دوستو کہ میرے نبی کا دہلیز، میرے نبی کا دربار، میرے نبی کا آستانہ وہ آستانہ ہے جس پہ کائنات میں کوئی بھی ایک مرتبہ یوں کاسا کرے تو صحیح۔ اب آواز بلند سبحان اللہ، اتنا ڈلا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ حضرات محترم بڑی غور سے گئے لے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب، اے میرا یار، اے محمد مصطفیٰ، اے حبیب کبریاء، تیری شان یہ ہے تیرے دربار کو جو ایک مرتبہ مانگتا ہے پھر وہ فقیر نہیں رہتا، کائنات کا سکندر بن جاتا۔ اللہ نے یہ شان بخشی ہے اپنے نبی کو، یہ مقام بخشا ہے اپنے نبی کو کہ جو میرے نبی پہ کے بارگاہ پہ آ کے مانگتا ہے سوالی بنتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ون شاکر نجف دے شاہ تو پھر وہ میرے نبی کا بھائی ہے، میرے نبی کا بھائی ہے، اخی رسول ہے، وسیع رسول ہے، نفس رسول ہے۔ اس علی کی یہ شان ہے کہ شاکر شجابادی کہتا ہے ون شاکر نجف دے شاہ تو پن، ایک باری پن والونڈ بیٹھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، یہ شان ہے خدمت آواز بلند، یہ شان ہے خدمت سرکار کا عالم۔ میرے نبی کا مقام تو وراء الورا، نبی کے جو دربار کرس میں بیٹھنے والے ہیں یہ ان کا مقام ہے، حضور کا مقام تو وراء الورا ہے۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ، جنگ ہے جی احد کی، کس کی ہے جی؟ بولو۔ میرے نبی نے کہا کہ یار میرے پاس نا سیلف ڈیفنس نہیں ہے۔ سیلف ڈیفنس سمجھ دو، آج دا دور ہے بندوق گولی دا، لوگ بلٹ پروف گڑیاں یا بلٹ پروف جیکٹس گلنے اپنے آپ نستو بچیں دیں، او دور ہاں
چونکہ تلوار سے نیزے دا، تو میرے نبی نے کہا کہ میرے پاس تلوار نیزے سے بچنے کے لیے کوئی زرہ نہیں ہے۔ تو ایک نبی کا صحابی آگے کھڑے ہو کے کہنے لگا کمال کرتے ہو، آپ کہتے ہو زرہ نہیں ہے، زرہ تو آپ کے پاس ہے، تم کیسے کہتے ہو زرہ؟ میرے پاس تو زرہ ہے نہیں۔ یہ چھاتی کو آگے کھڑ کے کہتا ہے ماں نے یہ چھاتی بنائی ہے، یہ تیرے لیے زرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اب دیکھو کیا مقدر ہے اس شخص کا۔ او ناموس رسالت کے پہرے دارو، او میرے نبی کی ناموس پہ مر مٹنے والوں، او مجاہدین ختم نبوت، او میرے نبی کے ختم نبوت پہ پہرے دینے والوں، میں کہتا ہوں کائنات کی سب سے بڑی آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اللہ نے آپ کو اتنا شرف بخشنا ہے قیامت کے دن۔ میرا یہ ایمان ہے، کہتے ہیں نا حافظ کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ سورج سے بھی چمک رہا ہوگا، لیکن جو ختم نبوت کا مجاہد ہوگا اس کی الگ ہی شان ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں وہ شخص ناموس رسالت کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوا ہے، چوکیدار ہے محمد رسول اللہ کا، یوں سرکار کی ڈیفنس کے لیے کھڑا ہو گیا، سرکار کی ذات کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کتابوں میں پڑھیں، حدیث کی کتابوں میں میرے آقا نے فرمایا دو آنکھیں، کتنی؟ بآواز سے بلند، کتنی؟ دو آنکھیں قیامت کے دن محشر کے میدان میں شرمندہ ہو کے نیچے نہیں کھڑی ہوں گی، یوں اونچی کھڑی ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا کون کون سی؟ فرمایا ایک وہ فوجی جو پہرے دار ہوگا، جو رات کے وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہوگا، ایک فوجی کی آنکھ، اور دوسرا وہ مسلمان جو اللہ کی خشیت میں ایک قطرہ آنسو کا بہاتا ہے، ایک وہ مرد مومن۔ میں دونوں کی آنکھیں نیچے نہیں ہوں گی بلکہ اونچی ہوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ 14ویں صدی کا فوجی اگر پاکستان کے بارڈر پہ پہرا دے، اس کی آنکھ نیچی نہیں ہوگی، جو ختم نبوت کا پہرے دار ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھو نورپور والوں، وہ میرے نبی کا پہرے دار بن کے کھڑا ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ ایک تیر لگا اس کی آنکھ میں، آنکھ نکل آئی باہر۔ اب وہ چاہتا تو اسے پتا ہوتا آنکھ باہر آ گئی، محمد کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ بھی تو عقیدہ رکھ سکتا تھا، لیکن وہ وہابی نہیں تھا، وہ صحابی تھا۔ وہ صحابی تھا، وہابی ہونا اور بات ہے، صحابی ہونا اور بات ہے۔ وہ صحابی بن کے، وہابی میں نے نہیں کہا، وہاب تو اللہ کی صفت ہے، وہابی کیا جی؟ کیا جی؟ یہ وہابی ہیں، وہابی۔ وہ میری بات بڑی غور سے سننا، اس نے یہ نہیں کہا اب رسول اللہ کیا دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے پتا تھا ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، نہیں تیری شان جا کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ، آشکاسری چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، لیندہ رات دنوں یا شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڑی تو سا ہور ڈٹھا، سا ہور ڈٹھا۔ انہوں نے اس کی آنکھ سے دیکھا۔ اب وہ صحابی تھے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، بارگاہ محمد میں، سرکار نے دیکھا آنکھ نکلی ہوئی ہے، فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا یہ جی دے کچھ نہیں سکتا، کوئی اختیار نہیں ہے، کیا دے سکتے ہیں جی؟ وہ تمہارا ہوگا جو کچھ نہیں دے سکتا، جو آمنہ کا لال ہے وہ سب کچھ دے سکتا۔ سبحان اللہ، جو تمہارا ہوگا وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ جس محمد کو تم نے پڑھا ہے، جس نبی کے قصے تم نے پڑھے ہیں، وہ محمد جو تم پڑھتے ہو وہ کوئی شاید اور ہوگا، جو زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو زہرا کا، حسنین کا، جو مکہ و مدینہ میں آیا ہے،
اس محمد کی شان تو یہ ہے کہ جب چاہے چاند جوڑ دے، چاہے جب چاہے چاند توڑ دے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بات کو بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو آپ کی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آیا نا تو اس نے میرے آقا کو کہا یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گیا۔ اب میرے آقا نے کہا بات سنو، تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت؟ سبحان اللہ۔ اتنا ڈلا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اکثر پوچھتے تھے، بخاری کی ایک روایت ہے، ایک عورت کو مرگی کا مرض تھا، میرے آقا نے اس سے پوچھا مائی تمہیں جنت چاہیے یا شفا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو جنت چاہیے۔ اس نے میرے آقا نے فرمایا پھر یہ جو مرگی کا دورہ ہے یہ تمہاری جنت کا رستہ آسان کرے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے ایک بات بتا دیں۔ سرکار نے کہا کون سی؟ یا رسول اللہ میری یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ ہوتا ہے میرا تہبند کھل جاتا ہے اور میرا ستر عورت کھل جاتا ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے مہربانی فرما دے۔ تو میرے نبی نے دعا کی، فرمایا آج کے بعد ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا پوچھتے تھے اکثر۔ اب میرے آقا نے اس صحابی سے پوچھا بتا تجھے جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ وہ صحابی تھا بہابی، بابا سے بولے صحابی تھا بہابی۔ اس نے کہا سونیا گل سن، آنکھ بھی دے دے جنت بھی دے دے تڑکی جانا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھ، ان کا کرم بس ان کا کرم، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ فخریہ ورچہ شریف زندہ باد۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے آنکھ چاہیے یا جنت؟ اس نے کہا سونے آنکھ بھی دے دے جنت بھی دے دے تڑکے جا سے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں میڈیکل سائنسز، ایمبرولوجی، پیتھولوجی، فزیولوجی اور آج کے دور میں جو آپریشن کیے جا رہے ہیں جدید طریقے سے شعاؤں کے ذریعے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ایک آج کا آپریشن ہے جو 14ویں صدی کا سائنٹسٹ اس کمال پہ پہنچ کے یہ آپریشن کر رہا ہے۔ ایک وہ آپریشن ہے جو محمد احد کے میدان میں کھڑا ہو کر صحابی کا کر رہا ہے۔ ید اللہ والا ہاتھ دہن مصطفیٰ کے قریب گیا، حضور نے لعاب لگایا، اس آنکھ پہ لگا کر اس کی آنکھ اس مقام پہ رکھی۔ میرا نبی اس کو پوچھتا ہے دس ہوئے اتنے ڈیلا سبحان اللہ، دس ہوئے آنکھ کیویں دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں تا اے بھی نہیں پکتا لگنا پیا کہ میں نہیں سجی ہے یا کھبی ہے۔ فرمایا ابھی تجھے نہیں پتا چلے گا، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ فرمایا وقت گزرے گا، صدیاں بیتیں گی، پھر تجھ سے پوچھیں گے لوگ کہ زمانہ تجھ سے پوچھے گا کہ وہ آنکھ کی شان کیا ہے۔ ملا علی قاری شارح بخاری لکھتے ہیں ایک دن ایک صحابی نے اس سے پوچھا، کہنے لگے بات سنو اب تمہاری آنکھ کا معاملہ کیسے ہے؟ پھر وہ صحابی تھا بہابی، بابا سے بلند، وہ صحابی تھا بہابی، اس نے کہا جی دیں چچا ہوئے ویداں راتیاں ماں فرق لگ وینا۔ تو وہ جڑے دوئے وہ شاید اچھی راتی چی نظر کوئی نہ آندھا ہو سی۔ اس نے کہا نہیں جی میں صحابی ہوں۔ اس نے کہا راتی مڑکی ہوں نہیں، اس نے کہا رات دے مقابلے دا گنا زیادہ تکنا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ پہلی آنکھ اور دوسری آنکھ میں فرق کیا ہے؟ رات کو 10 گنا زیادہ کیا دیکھتا ہے؟ آپ دیکھیں دن کو آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، رات کو کچھ نہیں نظر آتا، لیکن رات کو وہ دن کے مقابلے میں بھی 10 گنا زیادہ دیکھتا ہے۔ صحابی کیا معاملہ ہے؟ شارح بخاری ملا علی قاری لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو چہرے پہ آنکھ بناتا ہے، چہرہ اللہ خود بناتا ہے، اور پھر آنکھ اللہ کا نور ہے۔ ہماری جو پہلی آنکھ تھی اس پہ صرف اللہ کا ہاتھ تھا، جو احد میں آنکھ بنی ید اللہ فوق ایدیہم، ایک ہاتھ خدا کا ہے دوسرے اوپر محمد مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہائے ہائے ہائے، جی وہ دے کچھ نہیں سکتے جی، وہ کیا دے سکتے ہیں جی؟ وہ جی اللہ سے مانگو جی، اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ اللہ دیتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
اللہ تشارک تو بھی نیڑے ہے جی، اسے تو منگو. اللہ سے علاوہ کون کس سے مانگتا ہے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. کون اللہ کے علاوہ مانگنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون کس سے مانگتا ہے؟ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں، لیکن منگواتے یار کے صدقے سے. سبحان اللہ. اب پھر منگواتے کیوں ہیں؟ اس گل سننا نے تو ایک دفعہ باواز سے بولے متفق علیہ حدیث پڑھتا پیا. بخاری دی، مشکات دی، متفق علیہ حدیث. ایک ہوتا ہے نام، کیا ہوتا ہے جی؟ بولو. ایک ہوتا ہے نام، کیا ہوتا ہے جی؟ اسے انگلش میں نیم بولتے ہیں، اردو میں نام بولتے ہیں، اور عربی میں اسم بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی نام، کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ہوتی ہے کنیت. اب میں آپ کو بات بتاؤں، جلے بندے دا وڈا پتر، پہلا پتر جمے نا، جس میں تو سب پلیٹھی والا پتر سے دیں دے ہو، یہ سے دیں دے ہو نا، پہلا پتر. اگر آپ کا پہلا بڑا بیٹا ہو، اگر میرا نام فخر ہے، اگر اللہ مجھے بیٹا دے، میرا نام فخر ہے. اگر میرے بیٹے کا نام ہو نا عبداللہ، تو میرا نام تو فخر ہوگا، لیکن میری کنیت ابو عبداللہ ہوگی. لوگ کہیں گے عبداللہ کا ابا جا رہا ہے. میرے نبی کا نام تھا محمد، اور میرے نبی کے بیٹے کا نام تھا قاسم، اس لیے میرے نبی کی کنیت تھی ابو القاسم، قاسم کا ابو. اچھا ایک دن ایسے ہوا، میرے نبی بازار سے جا رہے تھے، ایک اور شخص میرے نبی کے ساتھ وہ بھی جا رہا تھا. حدیث شریف میں ایک شخص نے دور سے آواز دی، یا ابو القاسم، اے قاسم کے ابو. اب ہوا ایسے کہ میرے نبی نے بھی مڑ کے دیکھا، اس جٹ نے بھی مڑ کے دیکھا. تو جس نے صدا لگائی نا، اس نے کہا، سنیا میں تساں نہیں سدیا، میں اساں سدیا، اس نے پتر دا نام ہی قاسم ہے. تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا، بات سنو، میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. کہا کیوں؟ کہا یہ چھڑا قاسم کا ابا ہے، میں قاسم کا ابو بھی ہوں اور قاسم الخیرات بھی ہوں. میں قاسم الخیرات بھی ہوں، اللہ کی سب کچھ کو تقسیم کرنے والا ہوں. اور بات سنیں، میں ایسے بات نہیں کر رہا، ایک دفعہ باواز بولیں سبحان اللہ. میرے نبی کی عطا کیا ہے، میرے نبی کی مہربانیاں کیا ہیں، میرا نبی عطا کیسے کرتا ہے، اور سرکار کی شان کیسے ہے، حضور کیسے عطا فرماتے ہیں. اس پہ ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ باواز بولیں سبحان اللہ. ماں نے اپنی انگلی کی پور سے ایک بچے کو پکڑا، اس کی عمر ہے 10 سال. کتنی سال ہے جی؟ 10 سال دا بچہ ہوئے. کدی ماں چاسی کہ میں نے 10 سال دا پتر کہنا نوکر ہوئے، کدی نے چاسی. 10 سال دا پتر ہے کہ ماں اپنی انگل دی پور پھدا کے حضور دے دربار اس لے آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہاذا خویدمو کا یا رسول اللہ، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ میں چاہتی ہوں کہ تیرا نوکر بن جائے. سبحان اللہ. اور لوگوں، آج تمہیں حضور کی ذات سے دور کیا جا رہا ہے. دیکھو صحابہ کا عقیدہ، دیکھو صحابہ کی محبت. 10 سال کا بچہ ہے اور ماں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حضور کے دربار میں لے کے آئی، کہنے لگی، ہاذا خیدمک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ تیرا نوکر بن جائے، سبحان اللہ. تیرا خادم ٹھہرے، لوگ اس کو تیرا خادم کہیں. اب میری بات جہاں بڑے غور سے سننا کہ خادم ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت زید ابن حارثہ، قرآن پاک میں ختم نبوت کی آیت ان کی وجہ سے اتری ہے، ما کان محمد نبا خادم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ان کی وجہ سے یہ قرآن میں یہ آیت اتری ہے. حضرت زید ابن حارث بکتے بکاتے حضور کے دربار میں بک گئے. وہاں بکے نا تو کسی نے بچایا زید کے خاندان کو کہ تمہارا بیٹا تو غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ کہا وہ محمد کا غلام ہے. ماں باپ چچا گئے. ماں نے جب اپنے زید کو دیکھا تو ممتا تڑپی. باپ نے دیکھا، چچا نے دیکھا. ماں نے کہا،
زید بٹوا واپس آ جا، یہ تجھ سے جو لینا چاہتا ہے تیرا سردار میں دوں گا، میں دوں گی، جو کچھ مانگنا چاہے، جس چیز کی طلب ہو ہم دیں گے۔ باپ نے کہا زید اس کو کہے جو لینا لے لے۔ چچا نے کہا ہاں ہاں زید ہم سب کچھ دینے آئے ہیں۔ تو زید نے مڑ کے میرے نبی کی طرف دیکھا، کہنے لگا محبوب کبریا، یہ مجھے تجھ سے بچھاڑنے کے لیے آئے ہیں، چے جائے یہ میری ماں ہے۔ ماں کو کہنے لگے زید اماں ہم تو منڈیوں میں ماؤں کو بیچنے والے تھے، ہم بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ہماری کیا اوقات تھی، ہم تو گندے مندے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کے مسافر تھے۔ لیکن میری ماں، اس نبی نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، چچا باپ کے قائم مقام ہے، لیکن رب عزت کی قسم ماں نہ تیری ممتا میں وہ چاشنی ہے، باپ نہ تیری مہربانی میں وہ چاشنی ہے، چچا نہ تیری شفقت میں وہ چاشنی ہے۔ کہا پھر چاشنی کس میں ہے؟ اس نے کہا ساری عمر دی ایہو کمائیے، جگ چھڑ کے سارا سونن تیرے نال۔ لوگوں حضور کا خادم ہونا کو کم اعزاز ہے۔ خان محمد ایک بلوچا پیر میر علی شاہ صاحب دا مرید ہویا، واپس آیا نا، اوئے تو غیر اللہ دے کو جھکیا، تو مشرک ہو گیا، ٹھپے لگتے ہیں جی، تو جی کافر ہیں، تو مشرک ہیں، تو بے ایمان ہیں۔ میں کہتا ہوں قیامت کے دن یہ مولوی جو ممبروں پہ بیٹھ کے مومنوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں، یہ جہنم میں منافقوں سے بھی نیچے ہوں گے۔ منافق تو ام الحزن کنویں میں ہوں گے نا، یہ اس سے بھی نیچے ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے کلمے کی توہین کی ہے، کہ جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے اور انہوں نے ان کو کافر کہا ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنا انتظار کریں، جنہوں نے مومنوں پہ کفر کے بہتان لگائے، یہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے۔ اللہ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ پھر میرے شاید ایک مرید ہو کے آئے تو انہوں نے کہا جی تسی تو بے ایمان ہو گئے ہو۔ کیوں جی؟ تسی گولڑے جا کے پیرہ نے گوڑا پھاد لیا۔ وہ واپس آیا نا، اس دا ہکا ہی پتر رہی، بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہویا نا تو اس دی ماں یا کیا یہ سچ آخنے ساڑی برادری آلے، تو مشرک ہویا نا تاں ساڑے اتے عذاب آیا، جا سودا بھننا۔ جنے دا پترہ ٹرے تے گولڑے گئے۔ پیر بھی پھر مہر علی شاہ جیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ جو نتھو پتو پیر بنائے پھرتے ہیں، حساب کی کاپی پکڑ کر 14/15 تے 15/6 تے 2/8، وہ جی تو انجادو ہو گیا، تو انجی فلان ہو گیا، تو اڈی بکری نوں کسی فلانے گھا کھوایا۔ وہ پیر اور ہیں جو تمہاری بکریوں کے بچے بڑھانے والے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں جی اسی پتر دیتا دی فلان دیتا۔ وہ پیر اور ہیں جن کی باتیں تم کرتے ہو، میرے علی شاہ پیر اور ہے جس کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ جن پیروں کو تم دیکھتے ہو، جن کی باتیں تم کرتے ہو، وہ پیر اور ہیں، اور جن کو ہم نے سر کا تاج بنایا ہے وہ محمد کے شریعت کے پیروکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں شریعت بغیر طریقت کے ممکن ہی نہیں، اور طریقت بغیر شریعت کے ممکن نہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدو مرید ہون گیا اس ٹائم اس آپ دی بیعت کی تھی مڑوت واپس جدو دوبارہ آیا نا، آکھن لگا پیر جی میں تواڈے نال جڑا سودا کیتا سودا بننا آیا ہوں۔ اب شریعت میں نا ایک شرط ہے خیار و رویا، کیا جی؟ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ جب کپڑا لینے جائیں تو شریعت کہتی ہے آپ دیکھیں یہ کپڑا کون سی پروڈکٹ کا ہے، کون سی کمپنی کا ہے، یہ نکھرا ہوا ہے، یہ نتھرا ہوا ہے، یہ صاف ہے، یہ کوالٹی نمبر کیا ہے، یہ اچھا ہے، یہ جس قسم کا ہے اس لحاظ سے پھر اس کا ریٹ ہے، پھر اسے دیکھنے کی شرط ہے، پھر اس کو اختیار ہے۔ اب سودا تو اس نے مہر علی شاہ صاحب سے کیا، تو پیر صاحب فرمایا ہاں بھی کیا اخدا جی میں سودا بھرنا چاہنا، فرمایا سودا بننے تو پہلے تا اختیار تھے ویکھتے لے لے سچا کے، فرمایا سچا سچا ہے یہ میں کوڑا شوڑا ہے دیکھتے رہے۔ اس نے آنکھ بند کی نا تو وہ محمد کی کچہری میں کھڑا تھا۔ وہ اس کچہری میں جب کھڑا تھا
تو میرے نبی نے علی کو بلایا، فرمایا علی میرے علی کے مریدوں کا رجسٹر لے کے آؤ۔ جب وہ رجسٹر لے کے آئے تو اس خان محمد کا نام لکھا ہوا تو اس نے آنکھ کھولی، اس نے آ کے سونے گل ساری عمر دی ہو کمائیے، بابا سے بول ساری عمر دی، بابا سے بول ساری عمر دی، ساری عمر دی اے ہو کمائیے، جگ چھڑ کے سارا سونا تیرے نال لائیے۔ کیونکہ رب بھی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ کا منعم ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کے رستے پہ چلنے والا ہے، اور تم رائٹ ڈائریکشن دینے والے ہو، تمہارا رستہ صاف ہے۔ اگر میری نسبت تمہارے سے جڑ گئی تو میں ادھر بھی پار ہو جاؤں گا، ادھر بھی پار ہو جاؤں گا۔ بات بہت مختصر ہے۔ ماں بچے کو لے کے آئی اور کہنے کیا لگی، ہاذا خویدم کا یا رسول اللہ، یا سنا یہ جو بچہ ہے یہ تیرا نوکر ہے، تیرا خادم ہے، تیرا غلام ہے، یہ تیرا خادم ہے، غلام ہے۔ اچھا بات بڑی غور طلب ہے، تو میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے میرا غلام صحیح، عثمان ہے پھر کہ اکثر پیران کل بچے لے آنے پھر جی دعا فرماؤ کچھ بن جاوے، اکثر صاحبان ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کائنات کی سب سے بڑی گدی مدینے میں ہے، اور اس مدینے کا مسند نشین محمد رسول اللہ ہے۔ اس مریدنی نے، اس صحابیہ نے عرض کی، سونے ہاں یہ جڑے بچہ ماتا دیتی وینیاں اس ہم کچھ دے تو صحیح، اس وقت انہوں کچھ دے تو صحیح۔ اب یہ جو حدیث کے جملے میں پڑھ رہا ہوں آپ نے پڑھنے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ آپ کو یہ چاروں چیزیں ادا کرے گا۔ آنکھو اللہم، ایسے نہیں باواں سے بلند، ایسے نہیں باواں، اللہم بارک لہو فی مالنا وولدنا واتم عمرہ واغفر ذنبہ۔ اب چار چیزیں میرے نبی نے مانگی، کتنی دی؟ بولو کتنی دی؟ اس دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے سب سے بڑی چیز، الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا میں سب سے پہلی چیز وسائل ہے۔ آپ کو رہنے کے لیے ایک بندہ مسجد بے رہے جی بس میں تو جی اللہ نال پیار کیتا جی، بس جی اللہ نال پیار کیتا جی، آپ کمائیں بھی نہیں، وہاں مسجد میں سو رہے ہیں، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلیں، لوگ کوئی آپ کی عزت کرے گا؟ آپ بچوں کو نہ دیں، اولاد کو نہ دیں، بیوی کو خرچہ نہ دیں، سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے اللہ کا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا بیوی کو خرچ دینا، بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا۔ اگر اللہ آپ کو دے تو آپ لوگوں کو دکھائیں کہ میرے پاس کچھ ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے ہاتھ میں اونٹ پکڑا ہوا ہے اور پیدل چل رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا سویا کہ پیدل بھی جا رہے ہیں تھے، اونٹ بھی لے جا رہے ہیں، یہ کانٹے چڑھ جانا، اور میں پیدل اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، اونٹ اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، اور پیدل اس لیے جا رہا ہوں کہ رانجھا راضی ہو جائے۔ تو نے دکھایا نا اسا کہ وہ کیویں، فرمایا اگر اٹھ نہ ہوئے تو تسی آکھو محمد دا دوترا غریب ہے دا پیدل جا رہا، بندے دی زبان چپتے نہیں نہ آندی۔ اس نے کہا یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے فبیعی آلاء ربکما تکذبان، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور پیدل اس لیے جا رہا ہوں کہ رانجھا راضی ہو جائے۔ اللہ دے تو دکھانا چاہیے، دنیا بالوسائل لا بالفضائل۔ پہلی چیز ہے مال، مال ہو تو دوسری چیز کیا ہے؟ اولاد۔ ایک بندے دا اپنا پتر نہ ہوگی، بھراد ہوگی، راتی نیندر کوئی نہ آسی، وہ جی مینڈی مستطیلی دے ذمہ آسی، میرا کھاتا پیتا اس دے ذمہ۔ فرمایا تیسری چیز ہے لمبی عمر، اور چوتھی بندے کے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، سارے عیش و عشرت بھی دیکھیں، کافر ہو کے مر جائے، یہودی ہو کے مر جائے، پھر بھی مزہ نہیں آتا۔ فرمایا اللہم بارک لہو فی مالنا، یا اللہ یہ جو بندہ ہے اس کے مال میں برکت پیدا فرما، اگر اس کا مال بڑھ جائے تو اس کی اولاد میں برکت پیدا فرما، اور پھر اگر اس کی اولاد کے بعد اس کو لمبی عمر دے تاکہ یہ اپنے مال کی برکت بھی دیکھے، اولاد کی برکت بھی دیکھے،
اور آخر میں میرا نوکر ہے، قیامت کے دن اسے بخشش بھی عطا فرما۔ اتنا ڈلا سبحان اللہ۔ ان تاریخ جس وقت رسول اللہ نے دعا منگی اس دنا کے حضرت انس ابن مالک کہنا ہے جی، بولو کہنا ہے جی، بول سو تو تھا کہنا ہے جی، حضرت انس ابن مالک ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا، انہوں نے دسو اے زمین دا بننا ہوئے، ادو خالد خان دی زمین ہوئے، ادو صوفی ساڑھے نات خان دی ہوئے، بننا ہک ہوئے، شہر ہک ہوئے، ادو والا 20 بوریاں چال ہے، ادو والے دی 5 بوریاں نہ ہوں، جیڑا 20 بوریاں چاہوے انہیں کھاد سٹے صحیح، نہ پانی لاوے صحیح، نہ اس نو ہارویسٹ صحیح کر کے کرے، نہ اُدھی صحیح دیکھ بھال کرے، جدیاں 5 چیمن کھاد بھی ٹائم مل سکتے، پانی بھی لاوے، سارا کچھ کرے، پریشان تو اسی نا۔ ایمی آر مدینہ دی سرزمین دا ایک زمیندار اٹھا، دستک دیتی، کون؟ میں ہوں جناب انس ابن مالک۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا بہت بڑی عجیب ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مدینہ کی سرزمین وہی، مٹی وہی، پانی وہی، آب و ہوا وہی، جو تم بوتے ہو وہ میں بوتا ہوں۔ تمہارے مال میں زیادتی ہے، میرے مال میں کمی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا؟ اس نے کہا میں محنت بھی زیادہ کرتا ہوں، تم محنت بھی کم کرتے ہو، میں کم فصل اٹھاتا ہوں، تم زیادہ فصل اٹھاتے ہو۔ اس نے کہا تم جو فصل اگاتے ہو اور جس فصل پہ محنت کرتے ہو وہ اپنے من کا زور لگا کے کرتے ہو، اور میں فصل من کے زور سے نہیں لگاتا۔ اس نے کہا پھر کیسے؟ اس نے کہا کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اس نے کہا میں رسول اللہ کی عنایات سے، سرکار کی صدقے میں اس کو بوتا ہوں اور حضور کے صدقے سے اٹھاتا ہوں۔ یہ تو تھی ان کے مال میں برکت، اولاد کی برکت تو بے تحاشا۔ کہتے ہیں 120 بچے اور پوتے اللہ نے انہیں نصیب فرمائے، عمر لمبی گزاری۔ وغفر ذنبہ، صحابی تو صحابی ہیں، آپ صحابہ کے بارے حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر امیر معاویہ کی یا تک تمام رضی اللہ عنہ ہیں، اور اولئک هم المؤمنون حقا۔ کسی صحابی کے بارے میں اپنا عقیدہ نہ توڑنا، صحابہ صحابہ ہیں۔ حضرت اعلیٰ پیر سیال رضی اللہ عنہ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے صحابی دا گھوڑا جس جاتے کھلوتا ہوئے تے اودے نک جمع تھی ونجے گرد، آپ فرمائیں کائنات دا فقر، کلندریت، غوثیت، عبدالیت، حتیٰ کہ تابعیت، انہوں نے تمام سجدے بھی رل جامن نا، صحابی دے گھوڑے دے نک کھلونا لکھے دے برابر بھی دا مقابلہ نہیں۔ صحابی ہے، اور آپ کسی نتو پتو ملا کے قریب رہ کر بھی حضور کی آل کے بارے میں بات مت کرنا، علی کے مقابلے مت کرواتے پھرنا، وہ جی فلاں ایسے ہے، جی فلاں ایسے ہے۔ ان ملا کے قریب بھی مت جانا جو ملوانے تمہیں سادات سے دور کر دیں۔ تم حضور کے در کے بھی نوکر نہ آنا، حضور کے گھر کے بھی نوکر نہ۔ یہی مشن اہل سنت، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی، جنتی۔ تو سن جی ہوں باواز بلند نعرہ حیدری بھی لاؤ چھے، نعرہ حیدری، اتنا دلہ حیدری، ایک میری بات لا، نعرہ حیدری۔ علی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اے علی کے نام سے مت گھبرانا، قسم خدا کی معشر بھی علی کی ہے۔ دیکھو کتنا مقام ہے علی کا۔ علی کی جو بیوی ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور علی کے بچڑے جو ہیں وہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو کل وراثت تو علی کی ہے۔ اور پھر جو سب سے مشکل مرحلہ قیامت میں ہے وہ پرسرات کا ہے، جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ بڑے بڑے ملا، بڑی بڑی داڑیوں والے، جبے تبے کبے، نمازاں روزے زکاتاں حجاں سارا کچھ گنا گنوا کے جدے پرسرات تے اپڑ سننا، وہ جی ہماری ساری ترکیبیں بن گئی ہیں جی، سب کچھ ہو گیا جی، چلے نا جناب، انہیں تھوڑی بینا اس لیے تھے۔ وقفوا انہم مسئولون، کھلوو کچھ پوچھنا ہے تو اڑے کو رسی، وہ کی پوچھنا ہے جی؟ بڑی نمازاں پڑھی ہیں سی، بڑے روزے رکھیں، بڑی زکاتہ دیتی ہیں، اور نہیں انہیں تھوڑی جانا ہے تسی، وہ مڑ کے میں جانا ہے سی جناب۔
السوائق المحرق کا امام ابن حجر کی بک ہے. ابن حجر کہتے ہیں ایسے تھوڑی تمہیں جانے دیں گے وہ. کہا کیسے جانے دیں گے؟ کہا لا یجوز الصراط الا من كتب له ولی للجواز. جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو. کہا پل صراط وہی گزرے گا جس کے پاسپورٹ پر علی مہر لگا دے. اس طرح نعرہ حیدری، اتنا ڈلا نعرہ حیدری. علی علی ہے. کیا جی؟ علی علی ہے. علی کا کیا مقابلہ کرواتے تھے؟ جو علی علی ہے. بابا سے بولا علی علی ہے. بے شک آؤ علی علی ہے. اور میرے دادا جی فرمایا کرتے تھے جو پیر علی کا ذکر کرنے سے گھبرا جائے اور وہ کہے میری گدی چلی جائے، وہ فرمایا کرتے تھے جو گدی علی کا ذکر کرنے سے گھبرا جائے وہ گدی نہیں گدھی بن جاتی ہے. بے اس شک لیے ہم علی کے ذکر سے گھبرانے والے. بابا سے بولا نعرہ حیدری. ہاں ایسے ہم تو علی کے غلام ہیں. بے شک ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. بے شک ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی. نوکر ہے. اہل سنت بیت جماعت ہے. اس کے پاس صحابہ کا بھی مشن ہے، اہل بیت کا بھی مشن ہے. بے شک آپ اس لیے صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ساتھ محبت کریں. اور جب آپ تقریر علی کا عنوان ہو تو آپ اس میں کہیں جی میں دوسرے صحابہ دا بھی ذکر کرنا ہے، فلانے دے کرنا ہے. کیوں جی؟ جب علی کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کے دل میں بغض کیوں آ رہا ہے؟ اور جب جہاں صحابہ کریم کی بات آ رہی ہے اب جان کے علی کا ذکر وہ جی صرف اہل بیت کو منتا ہے، جی صحابہ نہیں منتا، جی صحابہ نہیں منتا، جی صرف اہل بیت کو نہیں منتا. آپ مشن اہل سنت پہ آئیں. خدا را اہل سنت پہ رحم کرے. خدا را اہل سنت ناجحین کی جماعت ہے، سکسسفل پرسنالٹیز ہیں. جنت اہل سنت کی ہے. آپ صحابہ کے بھی غلام رہیں، اہل بیت کے بھی غلام رہیں. بے شک میں ایک پیرزادہ ہو کہ آپ کو ہمیشہ اہل سنت پہ بار بار زور اس لیے دیتا ہوں. اس دور کا سب سے بڑا جہاد اپنے مسلک کی تابعداری کرنا ہے. اپنے مسلک کے لیے، اپنے مسلک کے مشن کے لیے کام کرو. خدا کی قسم اپنے مسلک کے مشن کے لیے کام کرو. یہ سب سے بڑا کام ہے. آخری دو روایات آپ کے سامنے پڑھ کے اجازت مانگتا ہوں. ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ. اتنا ڈھیلا سبحان اللہ. میرے نبی نے چادر کی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت چادر تھی. یوں رسول اللہ فرماتے تھے اکثر اب میرے آقا کی چادر ہے اور قرآن نے اس چادر کو یا ایھا المزمل کا ٹائٹل دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت اس چادر کے بارے میں بولتے ہیں قیامت والے دن خود ہی ڈھونڈیں گے صدر قیامت کے سپاہی کو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کملی والے اپنے کملی میں چھپا لے، مجھ کو یہاں جا بجا کھڑے ہیں تھانے والے. حضور کی چادر کی کیا شان ہے. میرے نبی نے چادر کی ہوئی ہے، سرکار کی چادر ہے اور چادر مصطفیٰ ہے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دے نا. اب نام کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں تھی. رسول اللہ نے اتاری ہمیں یہ لو. باہر صحابہ کا ایک گروہ کھڑا تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا. بخاری پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بات سنو، تمہیں پتا تھا چادر بھی ایک ہی ہے رسول اللہ کے پاس، اور وہ چادر رسول اللہ نے اپنے پاس رکھی تھی، اور تمہیں بھی یہ خبر تھی کہ یہ چادر ایک ہی ہے. یار سرکار نے نہیں پہننی تھی، تمہیں لحاظ ہی نہیں ہوا، تم نے مانگ لی. اور تمہیں پتہ بھی تھا حضور نام بھی نہیں کرتے، تم نے اتنے دھڑلے سے مانگ لی اور سرکار نے دے دی اور تم نے لے لی. اس نے کہا صحابہ بات سنو، سنگی تم بھی رسول کے ہو، سنگی میں بھی رسول کا ہوں، لیکن میں بہابی نہیں صحابی ہوں. یہ میں جانتا ہوں. آپ بہابی کہتے ہیں نا لیس للانسان الا ما سعی. وہ جی کچھ ہی نہیں ہے جی. جو نماز ادھر پڑھو گے وہی قبر میں کام آئے گی، جو روزہ ادھر رکھو گے وہی کام آئے گا. اب اسے جب صحابہ نے روکا ٹوکا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار یہ جو چادر لیے پھرتے ہو، یہ چادر تمہیں کیا کام دے گی؟ تم نے رسول اللہ سے کیوں مانگے؟ اس نے کہا قسم خدا کی اپنے اوپر لینے کے لیے نہیں کی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مشن ہے کہ اس سے کفن بنا کے لے جاؤں. کہا اس سے کفن بنا کے لے کے جاؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا سر کوہ تو چمنے کرم در تست ناز حیات ماں
سر ماہ نسبت خاک تو زہیات ماں بممات ماں. اس کا ترجمہ یہ ہے نسبتوں سے کام لیں گے یہی مزے ہم غلام لیں گے جب وہ سامنے آئیں گے اٹھ کے ان کو تھام لیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ فخریہ ورچہ شریف. وہ صحابی تم نے چادر کیوں لیا؟ کھولو پھر مستدرک حاکم، امام حاکم کی طرف چلتے ہیں. صحابی اس نے چادر کیوں لی؟ حضور کی چچی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، اور فاطمہ بنت اسد کیسی ماں ہے جس نے 9 ماہ علی کو پیٹ میں رکھا ہے. اور فاطمہ بنت اسد وہ ماں ہے جس نے کعبے کی چھت کے نیچے بیٹھ کر علی کو جنم دیا ہے. اور فاطمہ بنت اسد وہ ماں ہے. اقبال کہتا ہے کسیرا میسر نہیں سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اس نے کہا علی تیرے بخت کی کیا معراج ہے، تو آیا خدا کے گھر میں ہے تو جا بھی خدا کے گھر سے رہا. بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. مختصراً عرض کر رہا ہوں اور آپ کو آپ کی منزل پہ لے کے جا رہا ہوں. جناب نقشہ بندی صاحب آج آخری گل کوئی نہیں آتی. حضرات محترم بہت مختصراً آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ایک دفعہ بآواز بولوں سبحان اللہ. بات بہت غور طلب ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی دوڑا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی چچی کا وصال ہو گیا. تو میرے نبی نے یوں کہا میری چچی کا وصال ہو گیا؟ امام حاکم نے لکھا کہ حضور نے اپنا کرتا اٹھایا اور کہا یار اس میں میری چچی کو کفن دے دینا. کیا مدینے میں کپڑا موجود نہیں تھا؟ کیا مدینے کے بازار میں کپڑا ختم ہو گیا تھا؟ کپڑا رسول اللہ نے کیوں دیا؟ وہ انس بن مالک جو 10 سال رسول اللہ کا خادم رہا، جس کو ماں رسول اللہ کے دربار میں نوکر برتی کروا کے آئی، اس انس بن مالک نے یہ مسئلہ سلجھایا. ایک دن اس کے پاس مہمان آئے، دسترخوان یوں پڑا تھا، انس نے یوں اٹھایا، سامنے تندور تھا اس میں پھینک دیا. تھوڑی دیر کے بعد انس نے باہر نکالا تو وہ بالکل نما نکور چٹا کبا کی طرح. کیویں دی واشنگ مشین ہے، آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے اور یہ نیا نکور ہو کے آ گئے. اس نے کہا اس کو آگ نے نہیں جلایا، یہ کیسی حیرت کی بات ہے. اسے کہ سنگیا یہ کپڑا نہیں سڑ سکتا. اسے کہ کیوں؟ اسے کہ اس نے رسول اللہ ہاتھ پوجیا. جس کپڑے سے رسول اللہ ایک مرتبہ ہاتھ پوج لیں اس کی یہ شان ہے، تو اس کپڑے کی کیا شان ہوگی جس کی رب تو قسم اٹھاتا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. وہ مزمل اور مدثر کہ چادر والا اور کپڑے والا اتنا محبوب. اس نے اپنی قمیض دے دی. اور پھر روایات میں ہے کہ جب حضرت سیدہ کا حضور نے جنازہ پڑھایا اور سرکار جب اس کی قبر کے قریب آئے تو حضور نے کہا ٹھہرو یار، ٹھہر جاؤ ایک طرف. کہا کیوں؟ حضور اپنی چچی کی قبر میں انڈرسٹوڈ لیٹ گئے، پورا حضور لیٹ گئے. فرمایا اب لے آؤ میری چچی کو. تو پتہ چلا کہ میرے محبوب جہاں سے گزر جاتے ہیں رب ان کو بھی جنت عطا فرماتا ہے. میرے دوستو حضور کی ذات وہ ذات ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ، آواز بولے وَأَمَّا السَّائِلَ، جو میرے محبوب کے در سے، دہلیز سے، درگاہ اقدس سے، چوکھٹ سے، آستان پہ ایک مرتبہ فقیر بن کے آتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے سونیا توڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تینے نام تو مفت بکاندڑیاں تینے باندیاں دی میں تا باندڑیاں ہمدر دے کتیاں نال. رسول اللہ تیرے دربار پہ آیا ہوں، تیری دہلیز پہ آیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، تیرے آستان پہ آیا ہوں. اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. میں یہاں پر ایک آخری اب روایت پیش کر کے تقریب کو ختم کر رہا ہوں. ایک دفعہ بآواز بولیں سبحان اللہ. ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ بآواز بولیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ فخریہ ورچہ شریف. یہ روایت آپ ینگسٹرز کے لیے ہے، میرے نوجوانوں کے لیے. آپ نوجوان
کوئی BSc کر کے پھر رہا ہے, کوئی MSc کر کے پھر رہا ہے, کوئی BSIT کر کے پھر رہا ہے, کوئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں گیا ہے, کوئی اکانومسٹ بنا ہے, کسی نے اکنامکس پڑھی ہے, کسی نے فزیولوجی پڑھی ہے, کسی نے پیتھولوجی پڑھی ہے, کسی نے ایمبرولوجی پڑھی ہے, کوئی علم فلکیات کا ماہر ہے, کوئی جناب جو ہے نا 8 سبجیکٹس پڑھ کے پھر رہا ہے, کسی نے خالی بیچلرز کیا ہوا ہے, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کوئی PhD تعلیم کر رہا ہے, کوئی MSc, کسی کے پاس ہائر ایجوکیشن ہے, ہائی کوالیفائڈ پرسنالٹیز, بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں چاہ کے پھر دے بچے اس ملک کی نوکری کوئی نہیں, بکھے ہاں تلنگے ہاں کی کری ہے. نوجوان جو ہیں وہ مریض بن گئے ٹینشن کے. آؤ تمہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی ایک آخری بات سنا کے جا رہا ہوں ایک دفعہ بابا سے. یہ ینگسٹرز کے لیے, آپ میرے نوجوانوں کے لیے. ایک نوجوان آیا حضور کے دربار میں, جی تسی مدینے کی منگ دو جی, کون دینا جی, کی لبنا ہے جی. آپ نے بہابی نہیں بننا, آپ نے رسول اللہ کا غلام بننا. آپ نے کیا بننا ہے جی؟ رسول اللہ کا غلام بننا ہے. اب دیکھیں بات بہت مختصر کر رہا ہوں اور آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے کے آ چکا ہوں. شخص نوجوانی کے عالم میں حضور کی دہلیز پہ کہتا ہے روتا روتا, رسول میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, مجھے فائنینشلی پرابلمز ہیں, میرا کوئی کاروبار نہیں ہے. اچھا میرے رسول اس نے کیا رو نہیں یار, تین اللہ دیسی ایک کام تو ہی کرنا. سکے رسول اللہ کیڑا کام کر سا؟ فرمایا جو تو گھرے بڑے نا تو آکھنا ہے السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ. کیا پڑھنا ہے جی؟ دل اونچا سناؤ. السلام علیکم. اے تو پڑھ کے تو سورت اخلاص پڑھنی, اے پڑھنا تیرا کام ہے, روزی دینا میرے رب دا کام ہے. اچھا صحابی بڑا سیانا تھا, اس نے نہ پتا کیا کیا, اس نے کہا سونا بات سنو, یہ جو سلام والا مسئلہ ہے یہ بھی کھولوں نا ذرا تمہارے سامنے. کیسے؟ تیری شریعت کہتی ہے سلام اس پہ کیا جاتا ہے جو حاضر ہوتا ہے. اب نقشبندی صاحب بیٹھا ہے, میں کہوں نقشبندی السلام علیکم, یہ کہے گا وعلیکم السلام. ایتھے بیٹھا ہی نہ ہوئے, محفل اٹھے ہوئے تو 2-3 محفلوں میں نکلیں اور نعت پڑھتا ہے تو اسی نقشبندی میں سلام کر سکتے ہیں. بھئی نقشبندی بیٹھا ہی نہیں ہے. سلام تو اس پہ ہے جو حاضر ہے, جو حاضر ہی نہیں ہے تو سلام کیسا؟ اس نے کہا سونا بات سنو, سلام تو اس پہ کیا جاتا ہے جو حاضر ہوتا ہے. آپ کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے تو میں سلام کیسے کروں گا؟ میرے نبی نے کہا کمال کرتے ہو. فرمایا میں ہوں کون؟ میں کائنات کی روح ہوں. اب اگر میرے روح میرے جسد میں ہے, میری باڈی میں ہے, میرے جسم میں ہے, میرے جسد میں روح ہے, تو میری اکھاں وکھینی پئی, میرے کناں سنینی پئی, میرے دماغاں سوچینی پئی, میری جیباں بلینی پئی, میرا ہکے وقت ایک بازو ان پھیلتا پہ ہے, کدی پیچھے آنا پہ ہے. اگر میرے جسم میں روح موجود ہے تو ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اور سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی نوک تک روح موجود ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہاں روح ہے اور ادھر نہ ہو, ادھر ہے تو ادھر نہ ہو, ادھر نہ ہو تو ادھر ہو. ایسے نہیں ہو سکتا, پورے جسم میں روح ہے. میرے نبی نے کہا میں تو کائنات کی روح ہوں. روح صرف مدینے میں نہیں رہ جائے گی, نور پور میں بھی کوئی بیٹھ کے مجھے پکارے تو میں اس کی آواز بھی سنوں گا. سبحان اللہ. وَأَمَّا السَّائِلَ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. منگتے خالی ہاتھ. آخری شیر بآواز بلند میں نل پڑھو کہ پتہ تھوڑی تے ساڑی حاضری لگ جاوے. اج شفقت پنن دی چس آسی کہیں وسدے بھانتے آکھو شیر پڑھو میں نل. منگتے خالی بآواز بلند, منگتے خالی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھ, ان کا کرم بس ان کا کرم, ان کے کرم کی بات نہ پوچھ. سبحان اللہ. آپ منگتے بنے رسول اللہ کے در کے, فقیر بن جائیں, اسیر بن جائیں, مستانے بن جائیں, پروانے بن جائیں, دیوانے بن جائیں, مجنوں بن جائیں, میرے نبی کے در کے مجنوں بن جائیں, مجنوں بن کے زندگی گزاریں.
سرکار کے نوکر بن جائیں. بے شک. بخدا اس سے بڑی کائنات کی کوئی نعمت نہیں, اس سے بڑی کائنات کی کوئی چس نہیں. اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خانہ شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا. سبحان واہ 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 واہ. کیا بات. آپ نے شعر کی قدر ہی نہیں کی. ایک دفعہ خانہ شاہی کی اگر جڑا اس آکیا بھی جڑا بادشاہاں دے کھانے پکتے ہیں نا, وزیر اعظم ہاؤس تے وزیر اعلیٰ ہاؤس, اس آکیا خانہ شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا, وہ کیوں لپکیں ادھر ان ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ کر. سبحان اللہ. آپ کو بھی ان ٹکڑوں کا چسکا نہیں آیا, وہ کیوں لپکیں ادھر ان ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ کر. اب پھر پیر نصیر الدین شاہ بڑی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں خانہ شاہی کے مطاعم میں نہیں وہ التزاز. کیا جی؟ خانہ شاہی کے مطاعم میں نہیں. بھئی جڑے بادشاہاں دے کھانے شانے انہاں دے اندر ایڈی لذت کوئی نہیں. کیویں؟ خانہ شاہی کے مطاعم میں نہیں وہ التزاز جو مزہ نانے جویں کا حیدری لنگر میں. خانہ شاہی کے مطاعم میں نہیں وہ التزاز جو مزہ نانے جویں کا حیدری لنگر میں. بس آپ حیدری غلام بنے حضور کے, آپ نوکر بنے حیدری, ایسے غلام بنے کہ اللہ آپ کی غلامیوں کو قبول فرمائے, آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.